میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بات کرنے لگے ہیں ہم یہاں پہ ایکویریس کی برج دل کی۔ ایکویریس کے لیے جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا، لیکن جو خاص بات ہے اس ویڈیو کے اندر وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی یاد رکھیے گا کہ ایک فیز جو ہے جنوری فروری سے لے کر 25 مارچ تک کا، یہ بہت اہم رہے گا آپ کے برج کے حوالے سے۔ اس لیے یہاں پر میں صرف جنوری کا احاطہ نہیں کروں گا، میں فروری اور مارچ تک بھی آپ کو سچویشن بتاؤں گا کہ کہاں پہ اپرچونٹیز ہیں، کہاں پہ احتیاط ہے، کہاں پہ محبت کے معاملات اڑان بھرنے والے ہیں، کہاں پر آپ اڑان بھر کر دوسرے ملک جانے والے ہیں، کہاں پہ صحت سے جڑے مسائل ہیں، کہاں پہ اپرچونٹیز آپ کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہیں، کہاں دولت کے ڈھیر پر آپ کا قدم ہے۔ یاد رکھیے گا وہ رشتے وہ ناطے جو انسان سے روٹھ جاتے ہیں وہ آج کل پیسوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج آپ کے پاس پیسے ہوں، وہ تمام لوگ جو آج آپ کے گھر میں نہیں آتے کل آپ کے گھر سے نکلیں گے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ یہاں جو اہم بات ہے وہ سیٹرن ہے، اور سیٹرن جو ہے وہ آپ کے پہلے گھر میں کھڑا رہے ہوگا۔ جنوری میں اس کی آمد ہو جائے گی۔ اب یہ ہوتا ہے کیا، سیٹرن زحل اثر کیا ڈالتا ہے؟ یاد رکھیے گا ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹو اثر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کے برج کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ آپ کا برج کیسا ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تھوڑی سی یہ انفارمیشن اس لیے کہ یہ نئے سال کی آمد ہے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کا برج ہے کیا۔ اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ سیٹرن ہے، اس کا رولنگ پلانٹ بھی سیٹرن ہے، زحل ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اس کی آمد ہوگی تو کیا ہوگا۔ ایلیمنٹ ایئر ہے، ہوا ہے۔ سیزن آپ کو پسند جو ہے وہ ونٹر ہے۔ کلر آپ کا الیکٹرک بلو اور سلور ہے، اور ہفتے کا دن آپ کے لیے اچھا رہتا ہے، اور لکی نمبر آپ کے لیے 4، 8، 17 اور 22 رہتے ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ اگر میں آپ کی کوالٹیز کے حوالے سے بات کروں کہ آپ کے اندر کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ ایریز جو ہے وہ آزاد خیال ہوتے ہیں، بڑے کریٹیو ہوتے ہیں، تخلیقی ہوتے ہیں، جدت پسند لوگ ہوتے ہیں، انسان دوست ہوتے ہیں، سماجی طور پہ بہت اچھے اور دور اندیش بہت ہوتے ہیں، نئے آئیڈیاز اور ٹیکنالوجی کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ رائے قائم کرنے کے بعد اس میں تبدیلی لانے میں ضدی ہوتے ہیں۔ گہرائی کے ساتھ جذباتی تعلقات یا قربت بنانے میں ان کو مشکلات ہوتی ہیں، یہ اس میں زیادہ پڑھتے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی اچھائیاں اور برائیاں میں نے ایک اوور ویو میں آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب زحل آپ کے پہلے گھر میں ہونے کے کیا سیٹرن کرتا ہے کیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے تو بہت اچھی ہے جو آج کل علم نجوم کو جاننا یا سمجھنا چاہ رہے ہیں اور نالج بھی لینا۔ زحل آپ کو منظم، قانون کی پابندی کرنے والا اور اپنی عمر کے لوگوں کے مقابلے میں کئی زیادہ بالغ بناتا ہے۔ یہ آپ کو ذمہ داریاں نبھانے کے لیے مجبور کرتا ہے، اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ قانونی معاملات سے نپٹنے کی مہارت بھی حاصل کریں، اور آپ زحل کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ یہ آپ کے ازدواجی زندگی کو بھی چینج کرتا ہے، شریک حیات کے ساتھ وفا اور قابل اعتماد تعلقات کو بناتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کسی ایسے شخص سے شادی کریں گے جو عمر میں آپ سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا، کیونکہ آپ ہمیشہ سے ایسے لوگوں سے بات چیت کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں جو آپ کی حکمت اور ذہانت میں اضافہ کر سکیں، اور آپ ان لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں جو منظم اور ترتیب وار انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ زندگی میں تھوڑی دیر سے شادی کرنے کا رجحان رکھتے ہیں تاکہ آپ کو ایسا شریکیات مل سکے جو جوانی کے نشیب و فراز سے گزر چکا ہو اور تعلقات میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے نپٹنے کے لیے پختگی رکھتا ہو۔ ابھی تک میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس طرح سے کسی نے بتایا ہوگا۔ اگر بھائی کی یہ بات پسند آئے تو دعا کیجیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو اثرات کیا ہوتے ہیں یہ بھی ذرا سمجھ لیجیے گا تاکہ آپ کو اس سے نپٹنا آ جائے۔ یہ بڑا خاص ہے جنوری فروری مارچ کے حوالے سے۔ مثبت پازیٹیو، پہلے گھر میں زحل جو ہے وہ بہن بھائیوں، والدین اور دوستوں کے ساتھ آپ کے ذمہ دارانہ تعلقات پیدا کرتا ہے، آپ کی سوچ کو منطقی اور عملی بناتا ہے۔
تاکہ آپ صحیح کام انجام دے سکیں۔ آپ کو محنتی بناتا ہے اور آپ کو پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ در حقیقت پہلے گھر میں زحل آپ کو کامیابی اور شہرت حاصل کرنے کے عملی طریقے سکھانے کی صلاحیت دے گا۔ آپ قابل اعتماد اور منظم شخصیت کے حامل ہوں گے جو سخت قوانین اور ضوابط کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ کے اندر شدید ذہنی اور جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ منفی خیالات پر قابو پانے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ٹھوس فیصلے لینے میں الجھن اور پھنسا ہوا محسوس کریں گے۔ ذہن میں شک و شبہات اور خوف کہیں بڑا ہوگا جو آپ کو ڈرائے گا۔ یہ آپ کو ایسے لوگوں سے بھی ملا سکتا ہے جو آپ کو غلط رہنمائی دیں گے۔ یہ آپ کو غیر معمولی خواہشات اور سستی کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے جو آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ آپ کو ڈپریشن اور نفسیاتی مسائل کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے۔ آپ اپنی کامیابیوں سے مطمئن نہیں ہوں گے اور ہمیشہ غیر محفوظ محسوس کریں گے۔ آپ کی شادی میں تاخیر ہوگی اور تعلقات میں ہم آہنگی نہیں ہوگی۔ آپ سخت مزاج، ضدی اور لباس پہ توجہ دینے والے نہ ہوں گے۔ آپ مخالف جنس کے لیے کمزوری کا شکار ہو سکتے ہیں اور خراب شہرت کا سامنا بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ کیا کرے گا؟ اب آپ کے لیے میں لے کے آ گیا ہوں، اب آپ تیار ہو جائیں۔ بالکل آپ چائے کا کپ پکڑیں، پکوڑے رکھیں سامنے اور ویڈیو دیکھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو پارٹنر تلاش کا دباؤ جو ہے وہ آپ خود پر محسوس نہیں کریں گے، تھوڑا بہتری کی طرف جائیں گے۔ انڈرسٹینڈنگ اگر آپ کسی کے ساتھ چل رہی ہے تو آپ اس کو لونگ کریں گے تاکہ ایک دوسرے کو سمجھیں۔ آپ دوبارہ کسی زہریلے تعلق یا پرانے رویے میں واپس جا سکتے ہیں جو آپ نے پہلے قبول کیا تھا، اور محبت سے متعلق اپنی توقعات پر سوال اٹھنا شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ذاتی ترقی کا وقت ہے اور اس دوران جو بھی رشتہ آپ بنائیں گے اس میں زیادہ سمجھداری اور صبر کی ضرورت ہوگی۔ ٹھیک ہے محبت کرنے والوں، میں نے آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا دیا کہ آپ تھوڑا سا ٹائم لگائیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، دیکھیں میں نا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سوری ٹو سے مائنڈ نہ کیجیے گا۔ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہم پہ ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، ہمیں رات کو پیٹتا ہے، مارتا ہے، لوگوں کے سامنے ہماری عزت نفس مجروح کرتا ہے، پھر بھی وہ اس کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ یہ سائیکالوجی ہے کہ عورت کو عادت ہو جاتی ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا۔ جو لوگ پہلے سے تعلقات میں ہیں ان کے لیے ایسا ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح کسی تبدیلی سے گزرنے کے بعد آپ زیادہ سنجیدہ اور ذمہ دار نظر آئیں گے۔ طویل مدتی منصوبہ بندی کے لیے ایک اچھا وقت ہے، جیسے کہ گھر لینا، بچوں کا سوچنا یا کوئی بڑا فیصلہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا مارچ تک کا ہوگا۔ اپریل میں یہ دوسرے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اپریل میں یہ آپ کے پہلے گھر سے دوسرے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ پہلا گھر کس چیز کا ہوتا ہے؟ میں اگر آپ سے پوچھوں پہلا گھر، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلا گھر جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہم خود ہوتے ہیں، ہماری ایگو ہوتی ہے، ہم خود ہوتے ہیں، ہماری باڈی ہوتی ہے، ہماری ہیلتھ ہوتی ہے، ہمارا فزیکل ٹریٹس ہوتے ہیں، ہماری پرسنالٹی ہوتی ہے، پہلا گھر۔ دوسرا گھر جو ہوتا ہے وہ ہماری اسپیچ ہوتی ہے، ہماری گیدرنگ ہوتی ہے، ہماری فائنینشیل سکسیس تھرو کیریئر ہوتی ہے، ہمارا ٹیسٹ پریفرنس ہوتا ہے، ہمارا فوڈ ہوتا ہے، ہمارا آرٹ یا پوئٹری سے لو ہوتا ہے، ہمارے ایکسپریشنز پاور ہوتے ہیں۔ اب یہ دوسرے گھر میں جائے گا تو کیا ہوگا، یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد نا ہم اس پہ بڑی ڈیٹیل سے آگے ویڈیو بھی بنائیں گے۔ اپریل میں داخل ہونے کے بعد سال کے دوسرے حصے میں محبت کے معاملات میں زیادہ استحکام پیدا ہوگا۔ آپ مستقبل کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنانے پہ توجہ مرکوز کریں گے۔ جو لوگ اپنی وابستگیوں میں، ان کے لیے ایسا وقت ہوگا جب آپ اپنے تعلقات پر قائم کرنے اور یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہوگی کہ آپ دونوں ایک ہی پیج پر ہیں۔ اگر ہم صحت کے حوالے سے آپ کے دیکھتے ہیں، جہاں تک صحت کا تعلق ہے کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ ذہنی دباؤ یا تھکن ان 3 مہینوں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ جوڑوں کے درد، کمر کے مسائل جو ہیں وہ آپ اس کا زیادہ شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اپریل میں جب یہ انٹر ہوگا دوسرے گھر میں تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرے گھر میں داخل ہوگا، آپ اپنی صحت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو جائیں گے، نئی قسم کی ورزشیں کریں گے، غذائیں پر توجہ دیں گے، یا طویل مدتی دیکھ بھال کے منصوبوں کے لیے کسی ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2025 کی اگر میں بات کرتا ہوں کیریئر کے حوالے سے، آپ کو مختلف تجربات ہوں گے۔ سال میں
جو شروع کا ٹائم گزر رہا ہوگا کیریئر میں جمود یا عدم اطمینان کا احساس رہے گا. بعض اوقات آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو ترقی نہیں مل رہی جس کی آپ توقع کر رہے تھے، لیکن اپریل میں جب یہ داخل ہوگا تو آپ کی نوکری اور مالیات اور سلامتی کے معاملات زیادہ اہم ہو جائیں گے. ایسا وقت ہوگا جب محنت اور تسلسل سے فائدہ حاصل ہونا شروع ہوگا. آپ کو نئی ملازمتوں کی پیشکش ہوگی جو آپ کے کیریئر کے مقاصد سے مطابقت رکھتی ہوگی. اگرچہ وہ ابتدا میں زیادہ پرکشش یا چیلنجنگ نہیں ہوں گی، لیکن مستقبل میں وہ آپ کی ترقی کے امکانات کو بہت زیادہ بڑھا دیں گی. ٹھیک ہو گیا. اس سال آپ کو اپنے مالی معاملات کے بارے میں بہت زیادہ ہوش مند رہنے کی ضرورت ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ 2025 ہے، اس کا نمبر ہے 9. یہ سکیمرز، فراڈ، مانیٹری فراڈ اس کا سال رہے گا. تو اس سے بہت زیادہ آپ نے بچنا ہے کیونکہ سال ہی ایسا رہے گا. سال کا پہلا حصہ زیادہ تر جو جنوری، فروری، مارچ ہے، اب زیادہ تر آپ کی خود آگاہی اور شناخت کے بارے میں ہوگا. کچھ لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ وہ اپنے مالی معاملات کو زیادہ سنجیدگی سے لیں، خاص طور پر ذہول کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے. یہ زیادہ مناشا بخش وقت تو نہیں ہوگا، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ کے لیے کیا اہم ہے اور کیا محض خواہشات ہیں. جب اپریل شروع ہوگا تو آپ کے مالی معاملات اور امکانات مثبت ہونا شروع ہو جائیں گے. اس مدت کے دوران آپ کو اپنے پیسوں کے انتظام کے بارے میں زیادہ نظم و ضبط پیدا کرنا ہوگا. آپ کو بچت کرنے، سرمایہ کاری کرنے اور اثاثے بنانے پر کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. مالی صورتحال میں انقلابی تبدیلیاں نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ زیادہ مستحکم اور ترقی پسند مستقبل بنانے کی شروعات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس عرصے میں تیز اور فوری منافع کی بجائے آہستہ اور مستحکم فوائد پر توجہ دینا زیادہ مناسب رہے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ہم نے ایک اوور ویو لیا ہے. اصل تو آپ کے برتھ چارٹ سے پتہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ایک اوور ویو لیا ہے کہ یہ جو زحل ہے یہ کیا کرے گا، سیٹرن کیا کرے گا، اور یہ جنوری، فروری، 25 مارچ تک کی ایک پوزیشن ہم نے دیکھی ہے کہ کیا رہے گی اور پھر اپریل میں اس کے امپیکٹس کیا ہو. ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ اس سے آپ نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، کیا بات آپ کو سمجھ آئی ہے، کیا بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، کیا مشکل الفاظات تھے یا ربط نہیں تھا، یا آپ اس کو اور زیادہ ایزی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں. ہم اس کو اور زیادہ ایزی کریں گے آپ کے لیے تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. میری یہ کوشش ہے کہ کوئی بھی ویڈیو بنائی جائے تو وہ آپ کے کام کے نہیں ہوئی تو پھر کیا فائدہ ہوا اتنی محنت کا. ٹھیک ہے. تو میں نے بالکل صرف جنوری کے حوالے سے نہیں بنائی، کیونکہ جنوری کے حوالے سے تو بہت سے لوگ بنا رہے ہیں، اور میرے دوسرے چینل پہ میں نے جنوری کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو لگا بھی رہا ہوں. وہاں پر منتھلی ویڈیوز آپ کو ڈیٹیل سے ملیں گی. جہاں پہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے جانا کہاں ہے، منزل کیا، مستقبل کیا، کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو جب آئیڈیا ہو جائے گا نا، یہاں میں نے دیکھیں محبت کو ڈسکس کیا، یا میں نے کیریئر کو ڈسکس کیا، یا میں نے صحت کو ڈسکس کیا، یا میں نے فائنینسز کو ڈسکس کیا. محبت کو تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا، جو کہ ہمیشہ آپ کا ایک رہ جاتا ہے کہ سر محبت کو آپ نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. میں نے کوشش کی کہ محبت کے بارے میں آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں. پھر میں آپ کو بتاؤں سیٹرن کے بارے میں کہ سیٹرن کا آپ کو پازیٹیو یا نیگیٹو کیا اثر ہو سکتا ہے. کہاں پر آپ کو دیتے دیتے ساتھ دیتے دیتے کوئی شخص دھوکا دے جائے گا اور آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ یہ شخص میرے ساتھ ایسے کر سکتا. ٹھیک ہے. میں نے ہر چیز کو، میرا نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کوئی بھی کنسلٹیشن لینا چاہ رہے ہو تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کال نہ کیجیے گا، وائس نوٹ یا ٹیکسٹ میسج کیجیے گا، میری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی. اینڈ فری سروس نہیں ہے، فری سروس سے معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. آپ سے صرف اتنی سی درخواست ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. یاد رکھے گا یہ دعائیں ہیں جو انسان کے مقدر کو تبدیل کر کے رکھ دیتی. میں دعا پہ بڑا بلیو کرتا ہوں. میری ایک بہن ہے امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا کہ سر اگر سب کچھ نصیب میں لکھے، آپ کی اسٹرالوجی تو یہ کہتی ہے سب کچھ نصیب میں لکھے، تو پھر دعا کیوں؟ میں نے کہا بہن ہو سکتا ہے نصیب میں لکھا ہی ہو اللہ نے کہ دعا کرو گے تو ملے گا. فرشتوں سے کہو کہ چیزیں سنبھال کے بیٹھے رہو، کہ دعا کرتا جائے پھینکتے جاؤ، دعا کرتا جائے پھینکتے جاؤ. دعا نہیں کرتا تو ہولڈ کر لو، کیونکہ یہ تکبر کر رہا ہے، اور تکبر اور غرور اللہ کو پسند نہیں، صرف اس کی ذات کو ہی جچتا ہے. متکبر بھی وہ ہے، جبار بھی وہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟